अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक रिहान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और इस वक्त जो सानिया सरगोदा 8 साल मुंतखब बच्ची है, उसके हवाले से नई अपडेट और फोरेंसिक रिपोर्ट की डिटेल आ चुकी है, जो इंतहाई दर्दनाक है, जो पढ़कर शायद एक आम इंसान की रूह कांप जाए। और बंदा सोचता है वो पढ़ कर के ये करने वाला क्या इंसान भी था या नहीं था, क्या उसे एक सेकंड के लिए तरस नहीं आया कि वो एक 9 साल मासूम बच्ची के साथ क्या कर रहे हैं। जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसकी जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट अभी भी क्यू में है। फोरेंसिक रिपोर्ट जो डीएनए टेस्ट की फोरेंसिक रिपोर्ट है, जिससे ये तयन होगा कि बच्ची के साथ एक्चुअली रेप हुआ या नहीं हुआ, वो पंजाब जो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है वहाँ पर भिजवाई गई है। वो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं है, बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले जो तफ्तीश और जो एफआईआर और फर्दर जो पकड़े गए थे, जो मुजरिम पकड़े गए थे, जिनको सीसीडी ने अभी तक हलाक कर चुके हैं, जो मारे जा चुके हैं इस वाक़ये के बाद। जो सारी तफ्तीश थी उसकी जो तफसीलात हैं वो पहले हम देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल की तरफ जाएँगे। डीपीओ सरगोदा शोएब अशरफ साहब हैं, जिन्होंने बताया है कि बच्ची सुबह 11 बजे के करीब अपने घर से निकली थी और करीब वाक़या एक दुकान पर गई थी जो एक जनरल स्टोर था। उनके मुताबिक मनता के घर और दुकान में तकरीबन 200 फुट का फ़ासला है, और जिसमें इमारत में ये जनरल स्टोर था वो 3 मंजिला इमारत है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर जनरल स्टोर है। जिसके बाद पहले और दूसरी मंजिल पर फिर इमारत की उसके तीसरी मंजिल पर छत है। शोएब अशरफ का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक पीर के रोज़ यानी सुबह 11:15 पर मनता अपने घर से निकली और वो चीज़ लेने के घर से निकली थी। उसके वालिदैन को महसूस हुआ कि बच्ची 10 मिनट गुजरने के बावजूद वापस नहीं आई। घर वालों ने फ़ौरन बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया और अगले लगभग तकरीबन 1 घंटे तक ये लोग बच्ची को अपनी मदद आप के साथ ढूंढते रहे। डीपीओ सरगोदा के मुताबिक जब वालिदैन को बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने 12:45 पर पुलिस से रब्ता किया और उनको गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने मजीद कहा कि जहां मुंतहा के घर जिस जगह मुंतहा का घर वाक़या है, उस गली में सिर्फ एक कैमरा लगा हुआ था। पुलिस ने फौरी तौर पर उस कैमरे की फुटेज हासिल की और उसमें नजर आया कि बच्ची घर के करीब वाक़या दुकान के अंदर तो गई थी, लेकिन उस दुकान से बाहर वापस नहीं आई। उनके मुताबिक फुटेज में एक जगह पर मंतहा की उम्र की एक बच्ची को एक खातून के हमरा दुकान से निकलते देखा गया, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा क्लियर नहीं थी, जिससे उनको ये लगा कि शायद मंतहा जो है वो किसी कोई औरत उस बच्ची को ले गई है वहाँ से। तो उन्होंने मजीद बताया कि इस मौके पर पुलिस ने दुकान और ग्राउंड फ्लोर की तलाशी के बाद ऊपर वाली मंजिल की तलाशी भी लेना शुरू कर दी। पहली मंजिल को चेक करने के बाद जब एसएचओ बमा एहलकार दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां खून के 2-3 कतरे पड़े नजर आए, जिससे उनको शक हुआ। इसी मंजिल पर एक वॉशरूम था और जब उसको खोला गया तो वहां मजीद खून के निशानात थे, जबकि साथ मौजूद गटर के करीब एक छुरी पड़ी हुई थी, और ये मुमकिन यकीनन ये वही छुरी थी जिससे उस बच्ची की जान ली गई थी। और वहाँ करीब ही 50 रुपए भी पड़े हुए थे, जो शायद वो बच्ची बेचारी घर से चीज़ लेने के घर से निकली होगी। डीपीओ के मुताबिक इस मंजिल पर एक सीढ़ी मौजूद थी जो छत की जानिब जाती थी, जिसके बारे में बताया गया कि ये छत की चाबी दुकान पर काम करने वाले एक लड़के के पास होती है। वो लड़का उस वक्त दुकान पर मौजूद नहीं था, मगर हमारी टीम ने तरीके से इसे ट्रैप करके दुकान पर बुलाया, और जब वो वहाँ आ गया तो पुलिस उसे साथ लेकर ऊपर गई। जब पुलिस छत पर गई तो एक खुली छत थी, जिसके एक तरफ छोटा सा शेड बना हुआ था जहाँ बोरियां और काट कबार मौजूद था। उसके पीछे जब पुलिस ने वो बोरियां हटाई तो उसके पीछे से बच्ची की लाश जो है वो बरामद हुई। डीपीओ ने दावा किया कि दुकान का मुलाजिम जिसके पास छत की चाबी मौजूद थी, उसकी चप्पल पर खून के मामूली कतरे मौजूद थे। इसको वहीं मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ सरगोदा शोएब अशरफ के इस केस की इब्तदाई तफ्तीश से मुतालिक बात करते हुए दावा किया है कि मरकजी मुलजिम ने बताया कि बच्ची चीज़ लेने आई थी। ये अब उस शख्स का बयान है जिसको सीसीडी ठिकाने लगा चुकी है, जिसके चप्पल से जो है वो खून के कतरे मिले थे चप्पल पे लगे हुए, जिसके पास दुकान की चाबी थी। कि उसने ये बताया कि बच्ची चीज़ लेने आई, तो मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हें चीज़ लेनी है तो ऊपर पड़ी है, यानी उसने छत की तरफ इशारा किया। मैंने उसे ऊपर भेज दिया। जब वो ऊपर चली गई तो वहाँ मैंने रेप की कोशिश की, लेकिन इस दौरान बच्ची ने शोर मचा दिया, जिस पर मैंने छुरी से उसे काट दिया और उसका गला काट दिया। यानी उन्होंने मजीद बताया कि मुलजिम का इरादा था कि जब रात को दुकान बंद होगी तो वो लाश को वहाँ से निकाल कर कहीं फेंक देंगे। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तहकीक के बाद ये केस अब सीसीडी के हवाले कर दिए। ज़ाहिर है उसके बाद सीसीडी ने उन मुजरिमान को ठिकाने लगा दिया। इसके अलावा जो एफआईआर में मजीद बताया गया है, एफआईआर में
والد کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ان کی بیٹی منتہا 22 جون کو جو دن 11 بجے چیز لینے کے غرض سے دکان پر گئی تھی گھر کے قریب. والد کے مطابق بیٹی اکثر وہاں سے چیزیں لینے جاتی تھی، یعنی یہ وہ دکان تھی جس طرح ہر محلے کے کونے پہ ایک دکان ہوتی ہے جس پر آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کا بچہ جائے گا سیفلی واپس آ جائے گا، کیونکہ کبھی کبھار ہر محلے کی جو دکان کی نکر والی دکان ہوتی ہے گلی کی محلوں کی، وہ وہاں کے جو لوگ یا وہاں جو دکاندار ہوتا ہے وہ ایز اے واچ ڈاگ بھی کام کرتا ہے. آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ یار ہمارے محلے کے بچے ہیں، اس دکان پر جائیں گے تو محفوظ ہی رہیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا. تو اس پر والد نے بتایا کہ ان کی بیٹی اکثر وہاں سے چیز لینے جاتی تھی. کچھ دیر گزر جانے کے بعد میری بیٹی واپس نہ آئی تو مجھے فکر لاحق ہوئی، جس پر میں نے کرانہ اسٹور گیا اور دکان مالک سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا، جس پر انہیں کوئی جواب نہیں ملا. ایف آئی آر کے متن کے مطابق کوئی جواب نہ ملنے پر والد افراد کے ہمراہ دکان کے اوپر تیسری منزل پر پہنچے تو وہاں موجود مرکزی ملزم جس کو مار دیا گیا، دکان پر کام کرنے والا ملازم جس نے قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، انہیں دیکھ کر اپنے ہاتھ میں موجود چھری پھینک کر فرار ہو گیا. ایف آئی آر کے مطابق مدعی مقدمہ جب اپنی بیٹی کے پاس پہنچے تو وہ آخری سانسیں لے رہی تھی. والد نے پولیس کو دیے گئے بیان میں دعویٰ کیا کہ وہ 2 دن قبل ان کے حساب کتاب کے معاملے پر دکان مالک سے تلخ کلامی ہوئی، جس پر انہیں دھمکی دی گئی تھی کہ میں تمہیں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے والد کی 2 دن پہلے اس دکاندار مالک کے ساتھ جو ہے وہ جھڑپ ہوئی، جو بھی لین دین کے معاملے میں ہو سکتا ہے ان کا ادھار چل رہا ہو جیسے ہر محلے میں ہوتا ہے، جس پر ان کی تلخ کلامی ہوئی ہوگی، جس پر بات بڑھ گئی ہوگی، گالم گلوچ ہوگی ہوگی، جس پر دکاندار مالک ہے اس نے اس باپ کو دھمکی دی کہ میں تمہیں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ تم یاد رکھو گے. شاید ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ ہم یہ کریں گے، لیکن اس قدر ظلم، اس قدر بریت، اور اس میں قصور والدین کا بھی ہے. جب اس کے باپ کو پتا تھا، جب ان کے گھر والوں کو پتا تھا کہ ان کی تلخ کلامی یا ان کے جو مراسم یا تعلقات ہیں اس دکان سے خراب ہو چکے ہیں، لڑائی ہو چکی ہے اور وہ ایک دھمکی دے چکا ہے، تو آپ نے اپنی اکیلی بیٹی اس دکان پر بھیجی کیوں؟ کیسے بھیجی آپ نے اس بیٹی کو؟ کسی کے ساتھ بھیجا کیوں نہیں؟ تو اس میں بالکل ماں باپ کا بھی قصور ہے. اب بات کرتے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کی ڈیٹیل کے حوالے سے کہ بچی کے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا ڈیٹیل ہے، اسے کیسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بچی کو قتل سے قبل بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. بچی کے چہرے سمیت مختلف جسم کے حصوں پر زخموں کے نشان تھے. بچی کی موت شرک کٹنے سے ہوئی، یعنی اس ظالم انسان نے اس معصوم بچی کی گردن پہ چھری چلائی اور اس کی شرک کاٹ دی، جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی. چہرے سمیت جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے 7 نشانات پائے گئے. بچی کے چہرے کی ہڈی، ماتھے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور سر کے دائیں جانب بھی زخم موجود تھے. یعنی بہت ممکن ہے کہ اس سفاک جانور نے اس معصوم بچی کا سر دیوار سے پٹخا ہو، اینٹیں ماری ہوں. اللہ جانتا ہے اس کے ساتھ اس بیچاری معصوم بچی کی جان نکلنے سے پہلے کتنی دفعہ اس کی جان نکالی، اس کو کتنا شدید ظلم کا اور اس جبر کا نشانہ بنایا کہ اس نے اس کے سر کی ہڈی توڑ دی، اس کے معصوم کے چہرے کو اس کے نقش بگاڑ دیے. لیکن اس میں ایک نئی اپڈیٹ آ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جس ملزم کو نشان عبرت بنایا ہے، جس کا نام ارسلان ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جو ارسلان کی والدہ ہیں، جس کو قتل کیا گیا، اس کی والدہ نے یہ کلیم کیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی ڈی این اے رپورٹ آتے ہی قبر کشائی کروں گی. انہوں نے اپنی جو ہے وہ ڈی این اے رپورٹ آنے تک حتمی فیصلہ انہوں نے روک لیا. اس کی ماں کا یہ کلیم ہے کہ میرا بیٹا اس میں انوالو نہیں ہے، اس کو بلا وجہ جو ہے وہ اس میں انوالو کروایا گیا یا اس کو مارا گیا. کلیم یہ ہے کہ اس کے پیچھے قتل کرنے والا کوئی اور تھا اور جن کو مارا گیا وہ بیسیکلی ان کو ایز اے اسکیپ گوٹ یعنی سیف ایگزٹ کے لیے ان کی لاشوں کو استعمال کیا گیا تاکہ عوام کا غصہ ٹھنڈا ہو، تاکہ لواحقین کا غصہ ٹھنڈا ہو. اب اس میں کتنی سچائی ہے کتنا جھوٹ ہے یہ تو اب مزید تحقیقات سے ہی پتہ چلے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ سی سی ڈی کا جو یہ رویہ ہے نا کہ کوئی بھی ریپ کیس یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی مجرمانہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور سی سی ڈی اس کو اپنا فرض سمجھتی ہے کہ اس مجرم کو پکڑا کہیں لے جاتے ہوئے ایک ہی طرز کی ایف آئی آر بنائی کہ مجرم کے ساتھی آگے تھے جنہوں نے حملہ کر دیا تھا، یا ہماری طرف سے گولیاں یا اس نے ہمیں گولیاں چلانے کی یا حملہ کرنے کی کوشش کی جس کے جواب میں ہم نے مجرم کو یا ملزم کو قتل کر دیا. یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ عدالتوں تک معاملے کو لے جائیں گے ہی نہیں، جس نے یہ گناہ کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ 3 یا 4 لوگ اور بھی شامل ہوں. جب آپ ایک ہی کلپریٹ کو مار دیتے ہیں تو اس سے راز، اس سے انکوائری اور اس سے تفتیش دفن ہو
ہو جاتی ہے. عدالت کے ذریعے کسی بھی معاملے کی تہہ تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا. ظاہر ہے آپ رستے میں قتل کر دیں گے، جہاں کی کہانی تھی وہیں ختم ہو جائے گی. بالکل ویسی جیسے بلوچستان میں ڈاکٹر مانور کے اوپر تیزاب پھینکنے والے شخص کو پکڑا اور اس کو گولیاں مار دی، وہ معاملہ وہیں پر ختم ہو گیا. انکوائری ہو ہی نہیں سکی، اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوئی کہ بھائی تم نے کیوں مارا، کیوں یہ تیزاب پھینکا، تمہارے پیچھے کوئی ہے کوئی نہیں ہے، تم کس سے بات کر رہے تھے. یوں لگتا ہے کہ سی سی ڈی کی کارروائیوں کے پیچھے جو ہے نا وہ صرف ایک ہی وہ عزم ہوتا ہے کہ ایک تو جو ملزم یا مجرم ہے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ثبوت اور تمام شواہد بھی مٹا دی جائیں. میرا خیال ہے یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. جتنے بھی انصاف کے تقاضے ہیں وہ عدالت کے ذریعے ہی پورے ہونے چاہیے. بالکل ویسے ہی جیسے زینب مرڈر کیس میں ہوا تھا، جیسے اس چھوٹی سی بچی کا جو آپ کو یاد ہوگا کہ اس معصوم بچی کا جو قاتل تھا، جب اس کا فرینزک ہوا، پراپر اس کا ٹیسٹ ہوا ڈی این اے، تو اس میں پتہ چلا کہ اس سے پہلے 6 بچیاں جن کو قتل کیا گیا تھا ریپ کر کے، اس کا فرینزک اس کا ڈی این اے بھی ان بچیوں کے ساتھ میچ کر گیا. اور ان بچیوں کے الزام میں جس مدثر نام کے لڑکے کو قتل کیا گیا تھا وہ بے قصور نکلا. اس کو زبردستی مار پیٹ کے اس سے بیان حلفی لے کے اس سے بیان ریکارڈ کر کے اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا، جبکہ جو اصلی مجرم تھا وہ محفوظ تھا. جب تک زینب کا کیس نہیں کھلا، جب وہ کھلا تو پتہ چلا کہ وہ 6 بچیاں بھی اسی درندے نے قتل کی، اور پھر بعد میں ظاہر ہے اس کے خلاف فیصلہ آیا اور اس کو پھانسی ہوئی. اسی طرح اسپیڈی جو ہیں وہ انکوائریز ہونی چاہیے، اور عدالتوں کے ذریعے تمام اس طرح کے مجرمان کو شفاف قسم کی اور ایک ایسی سزا ملنی چاہیے جو عبرت کا نشان بنے باقی ایسے لوگوں کے لیے. شکریہ.